السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے بیان کا عنوان ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ یہ جو مشہور اور فیمس قول ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، تو اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ تو یہ جو مشہور قول ہے، اس کا عربی قول ہے موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ تو چنانچہ اس کا یعنی کہ قرآن مجید میں ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آج ہم دوسروں کے جنازے دیکھتے ہیں، کل جو ہمارا جنازہ اٹھے گا، چونکہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ تو مرنے سے پہلے مر جاؤ، اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ اس کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ اپنے خواہشات کو مار دو، جو اپنے نفسانی خواہشات ہے، بری خواہشات ہے، ان خواہشات کو مار دو، اور اگر گناہ اگر ہو چکا ہے کوئی جانے یا انجانے، تو ان سے سچی جو ہے توبہ کر لو، اور دنیا کی محبت کو دل سے نکال دو، چونکہ نفس انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ نماز چھوڑنے کا دل چاہتا ہے، اور گناہ کرنے کا دل چاہتا ہے، اور دنیا کی محبت جو ہے دل میں دنیا کی محبت بڑھاتا ہے۔ تو اگر انسان اپنے نفس کو قابو کر لیا تو سمجھ لو اس نے مرنے سے پہلے مرنا سیکھ لیا۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ چنانچہ آپ کو میں ایک واقعہ بتاتا ہوں جس کو مولانا روم علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، کہ ایک شخص نے کیا کیا، ایک طوطا جو ہے پالا، اور وہ تاجر تھا، بزنس مین تھا، بڑی محبت کیا کرتا تھا اس طوطے سے، اور وہ طوطا بھی کیا تھا، پالتو تھا۔ تو وہ بھی طوطا بھی کیا تھا، پالتو تھا، کہ وہ باتیں کیا کرتا تھا ان سے۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا، اس کو بزنس کے سلسلے میں کسی آؤٹ آف اسٹیٹ جانا ہوا۔ تو جیسے کہ ہم اپنے گھر کے بچوں سے، فیملی ممبر سے کہتے ہیں کہ میں آؤٹ آف اسٹیٹ جا رہا ہوں، کہ تمہاری کوئی حاجت ہو، تمہاری کوئی ضرورت ہو تو بولو، وہاں سے میں وہ چیز لے کے آؤں گا۔ تو اس نے کیا کیا، وہ طوطے سے پوچھا کہ بھئی میں تو بزنس کے سلسلے میں آؤٹ آف اسٹیٹ جا رہا ہوں، تو تمہاری کوئی حاجت ہے تو بولو۔ تو طوطا نے کہا اچھا آپ جو ہے دوسرے اسٹیٹ جا رہے ہیں، تو آپ جو ہے وہاں جائیں گے تو وہاں میرا ایک فلانے درخت پہ وہاں میرا گرو رہتا ہے، آپ ان سے جو ہے میرا سلام پیش کر دینا کہ پردیسی غریب الوطن اور ایک قیدی جو ہے آپ کا شاگرد ہے، وہ آپ کو سلام محبت پیش کرتا ہے۔ تو چنانچہ جب وہ بزنس مین جب وہ شہر گیا، اپنا کام بزنس کے سلسلے میں اپنے کام سے فارغ ہوا، تو گیا اس پیڑ کے پاس، تو دیکھا کہ واقعی وہاں بہت سارے طوطے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں سے ایک عمر دراز طوطا بھی ہے، وہاں سمجھ گئے کہ یہی ان کے طوطے کا گرو ہوگا۔ تو اس نے ان کو اپنے طوطے کا جو سلام محبت پیش کیا کہ غریب الوطن پردیسی قیدی جو ہے آپ کو جو ہے سلام محبت پیش کرتا ہے۔ جیسے ہی ان کا یہ سلام محبت پیش کرنا تھا اپنے طوطے کا، تو وہ عمر دراز ان کے طوطے کا جو گرو تھا وہ نیچے گرا، اور نیچے گرتے ہی مر گیا، اور اس کے آزو بازو میں جتنے بھی طوطے تھے وہ سب جو ایک ایک کر کے گر کے مر گئے۔ تو اب یہ حیرت ہوئی، ان کو تعجب ہوا۔ تو جب وہ اپنا جو ہے اپنا گھر آیا اس اسٹیٹ سے، اس جگہ سے جب اپنا گھر لوٹا، تو اس نے طوطے کے سامنے جیسے ہی آیا تو طوطا نے کہا کہ آپ نے میرا سلام محبت پیش کیا؟ تو کہا میں نے سلام محبت تو پیش کیا، لیکن سلام محبت پیش کرتے ہی آپ کے جو گرو تھے، وہ گرو نے کیا کیا، وہ پیڑ سے گرا اور وہ مر گیا، اور اس کے آزو بازو میں جو دوسرے طوطے تھے وہ بھی گر کے جو ہے اسی طرح جو ہے مر گئے۔ آخر ماجرا کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو یہ اتنا سننا تھا کہ ان کا خود کا طوطا جو پنجرے میں تھا وہ بھی گرا اور جو ہے مر گیا۔ ان کی حیرت اور بڑھ گئی۔ تو آخر کرتا کیا، پھر تو اپنے طوطے کو جو اس پنجرے سے نکالا اور باہر ایک جگہ جو ہے لا کے رکھ دیا۔ اب جیسے ہی باہر رکھنا تھا کہ وہ طوطا جو ہے اڑ گیا، اور اڑ کے ایک اونچی جگہ پر جا کے بیٹھا، تو یہ اور ان کی حیرت کی انتہا ہو گئی کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے، معاملہ کیا تھا۔ تو اپنے طوطے سے پوچھا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ تم نے ان کو سلام کا تحفہ، محبت کا سلام بھیجا، وہ گر کے مر گیا، تو اور پھر ان کے آزو بازو والے گر کے مر گئے، اور تم نے بھی سن کر اس طرح سے گرنے کے جو ہے
گر گئے تھے، میں تو سمجھا تھا مر گیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے جو اپنے گرو کو سلام محبت پیش کیا تھا تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میں آپ کا شاگرد قیدی سلام محبت پیش کرتا ہے، تو میرا گرو جو ہے سمجھ گیا تھا ان کو حقیقی آزادی چاہیے تھی۔ تو اس نے وہ جھاڑ سے، وہ پیڑ سے گر کر جو انہوں نے مرنے کا ایک ایکٹنگ کیا تھا، تو اس نے گویا کہ مجھے ایک میسج اور پیغام دیا تھا کہ اگر حقیقی آزادی چاہتے ہو تو تم جو ہے مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ تو میں نے اپنے گرو کے پیغام پر عمل کیا کہ مرنے سے پہلے مرنے کے ایک ایکٹنگ کیا، ناٹک کیا، تو مجھے تم نے جو ہے مجھے مرا ہوا سمجھ کر مجھ کو پنجرے سے باہر لا کے رکھ دیا اور مجھ کو جو ہے حقیقی آزادی مل گئی۔ تو یہی ایگزامپل ہے، یہی مثال ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں حقیقی آزادی ملے، اور ہماری حقیقی آزادی کیا ہے کہ جہنم سے ہم کو رہائی مل جائے، جنت کے مستحق ہو جائیں اور جنت کے مستحق بن جائے، جنت کے حقدار بن جائے، عذاب قبر سے بچ جائے، عذاب جہنم سے بچ جائے، اور یہ ہماری حقیقی آزادی ہے۔ تو یہ ہر کوئی مومن چاہتا ہے کہ انہیں عذاب جہنم سے رہائی مل جائے، عذاب قبر سے رہائی مل جائے، اور یہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے رہائی اسی وقت مل پائے گی جب ہم مرنے سے پہلے مر جائیں گے۔ تو مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ انسان گناہوں سے سچی توبہ کر لے، اور انسان جو ہے اپنے نفسانی خواہشات کو مار دے، دنیا کی محبت کو بالکل دل سے جو ہے نکال دے۔ تو جب اس طرح سے وہ انسان پھر یہ ساری چیزوں کو وہ کرنے لگے گا تو پھر وہ حقیقی آزادی ان کو مل جائے گی، یعنی ان کو عذاب قبر سے بھی بچ جائے گا انشاءاللہ، اور عذاب جہنم سے بھی انشاءاللہ جو ہے وہ بچتا ہوا نظر آئے گا۔ دیکھیے کہ حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، الدنیا سجن للمؤمنین، کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو قید خانے کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح کوئی قیدی دنیاوی جیل میں بھی جو رہتا ہے تو اس کے انداز زندگی کیا ہوتی ہے، اس کے انداز زندگی اسی طرح ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو ہے جب چاہے کھا نہیں سکتا، جب چاہے وہ سونا بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا جانا آنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے جیل کے رولز کے حساب سے اس کو ٹائم پہ کھانا پڑتا ہے، اور جو کھانا دے وہ کھانا پڑتا ہے، اور ٹائم پہ جب اٹھو بولے تو اٹھنا پڑتا ہے، سو بولے تو سونا پڑتا ہے، اور اسی طرح ان کو جو لباس بھی ان کا جو جیل کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ لباس ان کو پہننا پڑتا ہے۔ تو ساری جب تک وہ جیل میں رہتا ہے ان کو جو ہے پورے جیل کے قوانین کے حساب سے اس کو زندگی گزارنی پڑتی ہے، اپنی منمانی کی زندگی نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کہا گیا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یعنی کہ ان کو وہ کھانے سے پہلے وہ دیکھے کہ شریعت نے اس کو اجازت دی ہے تو وہ کھائے، شریعت نے اجازت دی ہے جس چیز کی اجازت نہیں دی ہے وہ چیز نہ کھائے، جو شریعت نے پہننے کے لیے کہا ہے وہ پہنے، جن چیزوں سے منع کیا ہے جو چیز پہننا وہ جو نہ پہنے، اور جو چیز اللہ نے جو ہے حلال قرار دیا وہ چیز کھائے، جو حرام قرار دیا اس سے جو اپنے آپ کو بچائے۔ اور جہاں اسلام نے شریعت نے جانے کے لیے کہا ہے جیسے دینی محفل ہے مسجد میں وہاں جائے، اور جہاں جانے سے منع کیا جیسے سنیما ہال اور جس طرح شراب کے اڈوں میں یہ جانے سے منع کیا گیا تو ان چیزوں سے وہ بچے رہے۔ تو اس طرح سے جب وہ اپنی زندگی کو گزار لے گا تو پھر سمجھے پھر ان کو پھر جب اس دنیا سے جائے گا تو پھر جو کہا گیا ہے کہ یہ موت جو ہے مومن کے لیے تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے، تو چونکہ اس کے بعد ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، ان کو پھر قبر میں جنتی ہوائیں جو ہے ان کو آنے لگے گی اور جنت کی کھڑکی ان کے قبر کی طرف کھل جائے گی۔ تو یہ کب ہوگا کہ جب اس دنیا میں ایک قیدی کی طرح زندگی گزارے، یعنی شریعت پر مکمل شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارے، تو پھر یہ موت ان کے لیے تحفہ کے مثل ہو جائے گی، اور پھر ان کو جو ہے قبر میں بھی راحتیں اور حشر کے میدان میں بھی کسی قسم کے مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ تاکہ انسان کو حقیقی آزادی مل جائے۔ تو یہی اس کا پیغام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔